السلام علیکم. فرسٹ ایئر کلاس اس کا سبجیکٹ اردو حصہ غزل کی ہم تشریح کر رہے ہیں. اس کی پہلی غزل میر تقی میر، اس کے ہم 2 اشعار پڑھ چکے ہیں. آج ہم نے اس کا شعر نمبر 3 پڑھنا ہے اور اس کی آج ہم تشریح کریں گے. جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میر تقی میر کا اصل نام محمد تقی اور میر تخلص تھا، اور یہ 1723 میں آگرے میں پیدا ہوئے اور 1810 میں ان کی وفات ہوئی. یہ بتانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ پیپر میں آپ کا MCQs کا جو کوشچن ہو آپ اس کو بآسانی سے حل کر لیں اور آپ کے اس کے اندر نمبر جو ہیں وہ نہ کٹیں. شعر نمبر 3. ہر زخم جگر داور محشر سے ہمارا، انصاف طلب ہے تیری بیداد گری کا. داور کہتے ہیں منصف کو، اور منصف کا مطلب ہوتا ہے انصاف کرنے والا. محشر قیامت کا دن، اور انصاف طلب انصاف کو چاہنے والا. بیداد گری اس کا مطلب ہے ظلم اور نا انصافی. شاعر میر تقی میر اپنے اس شعر میں جس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اے میرے محبوب، ہمارے قلب و جگر پر لگا ہوا ہر زخم روز قیامت اللہ تعالیٰ سے تیرے ظلم و ستم کے خلاف انصاف مانگے گا. اصل میں ہماری جو اردو شاعری ہے روایتی اور کلاسیکی شاعری میں عاشق مظلومیت کا پیکر بن کر سامنے آیا ہے. جتنے بھی شعراء ہیں جب وہ شاعری کرتے ہیں جہاں پر عشق، عاشق اور محبوب کا تذکرہ آ جائے تو ہمیشہ عاشق جو ہے وہ مظلوم دکھائی دیتا ہے اور اس کا محبوب اس پر ظلم ڈھاتا ہوا دکھائی دیتا ہے. یہ خاص طور پر اردو شاعری کا مضمون ٹھہرا ہے جب کہ محبوب ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیتا ہے. عاشق مظلوم اور آتشیں دل کا حامل اور ایک ایسا پیکر دکھائی دیتا ہے جس پر ہر طرف سے نشتر چلتے ہیں اور اس کا دل جو ہے وہ زخمی ہوتا ہے. محبوب کی بے رخی الگ، لوگوں کی تانا زنی الگ، احباب کی بیداد رسی الگ، اور اس کے بعد جو رہی صحیح کسر باقی رہ جاتی ہے وہ رقیب کی رقابت ہے. اس کے دل اور جگر کو زخمی کرتے رہتے ہیں. دوسری طرف محبوب ہے کہ جو کسی صورت میں بھی عاشق کے جذبات کا احترام نہیں کرتا. گویا عاشق اس سے 1000 وفاداریاں جتلاتا ہے
اور اکثر ان وفاداریوں کا تجرباتی ثبوت بھی فراہم کرتا ہے، لیکن محبوب ہے کہ کسی صورت بھی عاشق کا ہم نوا نہیں ہوتا۔ راہ عشق میں عاشق کو اس قدر مصائب، دکھ، درد، تکالیف برداشت کرنا پڑتے ہیں کہ وہ ان کو بیان نہیں کر سکتا۔ بقول جگر مراد آبادی کہتے ہیں، یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ ان تمام مشکلات اور مصائب کے باوصف جن سے ایک عاشق صادق، سچا عاشق اس کو پالا پڑتا ہے، وہ ان تمام مصائب کو صبر اور خندہ پیشانی سے برداشت کرتا ہے، یہ سوچتے ہوئے کہ آخر ایک دن محبوب اس سے خندہ پیشانی سے پیش آئے گا، اور یہ سوچتے ہوئے کہ کسی نہ کسی دن اس کے مصائب جو ہیں وہ کم ہو جائیں گے اور اس کا منزل کی طرف جانا اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا، اور اس منزل کے راہی کو لیکن پھر بھی ہمیشہ خون ہی پینا پڑتا ہے۔ یہی تو عشق ہے۔ بقول احسان دانش، زخم پہ زخم کھا کے جی، اپنے لہو کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں۔ ان ساری باتوں کے باوجود ایک اور خاص بات، شاعر کہتا ہے کہ ان تمام پریشانیوں کو صبر سے ایک عاشق جو ہے وہ برداشت کرتا ہے، وہ محبوب سے اس کے جور و ستم کی بہت کم شکایت کرتا ہے۔ میر تقی میر نے بھی یہی کیفیت شعر میں قلم بند کی کہ اے محبوب، میں نے تمہارے سب نشتر دل پہ خندہ پیشانی سے سہے، ایک ایک ظلم کو ہنس کر برداشت کیا اور آئندہ بھی برداشت کروں گا، لیکن عن قریب یہ بات ذہن نشین کر لو کہ 4 دن کی اس فانی زندگی کے بعد عدالت لگے گی۔ روز محشر میں اللہ تعالیٰ سے انصاف مانگوں گا۔ یہ ایسا دن ہوگا جب ہر ذی روح کو انصاف ملے گا۔ انصاف انسان کے اپنے کرتوتوں اور دوسروں کے ظلم کے خلاف زبان تو کیا، ہاتھ پاؤں اور اعضاء شہادت دیں گے۔ چنانچہ میر کہتا ہے کہ اے محبوب، دنیا میں نے تیرے خلاف کبھی شکوہ نہیں کیا، لیکن یاد رکھنا روز محشر میرا ایک ایک عضو، میرا ایک ایک زخم تمہارے مظالم کے خلاف فریاد کرے گا۔ اگرچہ میں اس روز بھی چپ ہوں گا، چپ رہوں گا، لیکن کیا کرو گے جب میرے وجود کا ایک ایک عضو تمہارے خلاف گواہی دے گا، تمہارے ظلموں کے خلاف بولے گا۔ شاعر کہتا ہے، باز آ جاؤ ظلم سے ہمدم، ورنہ ایک روز حشر کا بھی ہے۔ شاعر کا کہنے کا مقصد کہ اے میرے محبوب، اب رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، ظلم و ستم کو ختم کر دو، اپنے عاشق کی عاشقی کو قبول کرو اور ایک صادق محبوب بن کر، ایک سچا محبوب بن کر عاشق کی ہر بات کو تسلیم کرو، ورنہ ایک دن آئے گا جب قیامت کا دن لگے گا، اس دن تم کو ہر بات کا جواب دینا ہوگا اور وہ روز محشر تمہیں حساب دینا ہی ہوگا، اور وہ بڑا کٹھن وقت ہوگا۔ شاعر کہتا ہے، بہتر ہے ظلم چھوڑ کے بن جاؤ تم رفیق،
میر تقی میر کہتا ہے کہ بہتر ہے ظلم چھوڑ کے بن جاؤ تم رفیق، رکھو نہ تم جفا کے طریقے سنبھال کے، یعنی کہ تم اب ان ظلم و ستم کو چھوڑ دو اور میرے دوست اور ساتھی بن جاؤ۔ یہ تیسرے شعر کی تشریح آج ہم نے کی ہے۔ انشاءاللہ کل ہم اس کا شعر نمبر 4 پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔